بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج جو ہمارا سبق ہے وہ ہے تلاوت کے اندر ان 4 طریقوں میں سے کسی ایک طریقے پر عمل کرنا۔ یعنی جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مقدس کلام پاک کی تلاوت شروع کرتے ہیں، تو ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آرام سے پڑھ لیتے ہیں، سپیڈ سے نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ غلط طریقہ ہے۔ آرام سے ہم بات کرتے ہیں تو دوسروں کو سمجھ آتی ہے نا۔ جب میں آپ کو بات کرتا ہوں تو آرام سے بولتا ہوں نا، تاکہ آپ کو میری بات سمجھ آئے۔ اگر میں سپیڈ لگاؤں تو میری بات آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ دوسری بات یہ کہ انسانوں کو برا لگتا ہے، ہمیں برا لگتا ہے جو جلدی جلدی بولتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اللہ کا کلام جو ہے جب ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں تو سب سے پہلے ایک ابتدا ہے، یعنی شروع کرنا۔ ٹھیک ہو گیا؟ جب ہم ایک آیات پڑھتے ہیں تو دوسری آیات شروع کرتے ہیں نئی سانس سے، تو یہ ابتدا ہے۔ ہر آیات کی الگ سانس سے پڑھنا، یہ سب سے خوبصورت طریقہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ ہم ایک آیات کو ایک سانس کے ساتھ پورا پڑھیں تو یہ قرآن کریم پڑھنے کا سب سے خوبصورت طریقہ ہے۔ یعنی جہاں وقف ہے وہاں تک پہنچ جانا ایک سانس کے ساتھ، تو یہ قرآن کریم کے آداب میں سے ہے۔ قرآن کریم کے وقف کی علامات ہے نا، وقف کی علامات واضح ہیں، ایک یہ اور ایک میم اور طا جیم زا۔ جہاں جہاں پر ان علامات میں سے کوئی آیا ہو وہاں ہم وقف کرتے ہیں اور نئی سانس کے ساتھ اگلے آیت کو ہم پڑھتے ہیں۔ یہ سب سے خوبصورت طریقہ ہے۔ نمبر 2، اعادہ۔ اعادہ کا مطلب یہ ہے کہ جہاں ہماری سانس ختم ہو جائے وہاں ہم وقف کریں اور دوبارہ اسی لفظ سے ہم شروع کریں، آگے بڑھیں، تو یہ ہے اعادہ۔ اعادہ کا معنی واپس ہونا، ہم اس لفظ کی طرف واپس جاتے ہیں جہاں ہماری سانس ختم ہوئی ہو۔ یہ بات آپ کو سمجھ آئی؟ ابتدا، ابتدا معنی تلاوت شروع کرنا۔ صحیح ہو گیا؟ ایک سانس کے ساتھ ایک آیت پڑھنا، یہ قرآن کریم کے آداب میں سے ہے۔ آپ یہاں توجہ رکھو، اس کو چھوڑ دو، آپ کی ذمہ داری یہ نہیں ہے، یہاں توجہ رکھو۔ اور دوسری یہ ہے اعادہ۔ اعادہ کا معنی واپس ہونا۔ واپس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر ہماری سانس ختم ہوئی ہو تو وہاں ہم وقف کریں اور اس لفظ سے دوبارہ شروع کریں، اس کو کہتے ہیں اعادہ۔ بات سمجھ آئی؟ یہ طریقہ بھی جائز ہے اور یہ اچھا طریقہ ہے کہ ہماری سانس جہاں ختم ہو اس لفظ پر ہم وقف کریں اور دوبارہ شروع ہو جائے، جیسے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ سمجھ آئے؟ يَدْخُلُون، میں نے وقف کیا، ایسا نہیں وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ، میں نے تو اعادہ کر لیا لیکن وقف نہیں کیا۔ یہ طریقہ غلط ہے، تلاوت کا یہ ادب نہیں ہے۔ تیسرا طریقہ یہ سکتات کا ہے۔ سکتات، سکتہ کی جمع ہے۔ یہ آیت ہے، میں اس کو ٹہر ٹہر کے پڑھوں ایک سانس کے ساتھ، جیسے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ حضرت بند رضا، سکتات کے ساتھ تلاوت کرنا غلط ہے۔ سکتات کے ساتھ تلاوت کرنا غلط ہے، یہ طریقہ تلاوت کی نہیں ہے۔ اور چوتھا طریقہ تقطیع۔ تقطیع کا معنی ہے ٹکڑے ٹکڑے کرنا، آیات خس خس کول۔ وَرَأَيْتَ سادی واغستو ناسا بیاد سواغستو یدخلون بیاد سواغست، هر یو ټکی پسې سا اخیستل او هر یو ټکی په جدا جدا سا باندې ویل، دا طریقه د تلاوت هم غلطه ده۔
نو موږ په دې طریقه یا په دې باندې ال عمل کول شو چې کوم تاسو سبق ته هغه تاسو دومره پیری وایي دومره پیری زوت کوي چې تبیا یو آیت په یو ساو ویلې شي واستاد خپل سبق 15 پیری نه دی ویلې لس پیری دی نه دی ویلې 15 زله دی نه دی ویلې او تر ازي استاد ته سبق شروع کړي ته په اعاده باندې یا په ابتدا باندې عمل وکړي سم په یو سامان یو آیت کله ویلې کیږي بیا خو به یو ټکی وی غلې کیږي با صاحب دی لا بنديږي او لاړې به په خپل کې وچیږي او سم ساړو به وي در باندې خلق کله کله وای د قران تلاوت مې کو خله مې سم وشیدا یا وي په سر مې درد لاغې نو چې ته دا نمونه موبایل دی راغستې نو ستاسو په سر درد نه راځي چې نه دي سبق زوت کړل نه دي صحیح لفظ پیژندل دی او اړمې تلاوت کې نو کله به په تقطوی باندې لګي کله به سکتات باندې لګي او دا ډول طریقې غلطي دي زموږ سره د تلاوت د پاره یو دا طریقه ده یو ابتدا ده چې هر آیات په نوې سا باندې شروع کې هر آیات په نوې سا شروع کې ځان به وقف ته په یو سا باندې رسې دا غینه بعد به تاسو ته د تلاوت خون او برکات الله حاصله په کوم خبره باندې چې قران کریم ویلې صحیح کیږي هغه ته قواعد وي آداب ورته وي قانون ورته وي د تلاوت قانون او په هغه باندې تاسو عمل نه کوئ نو تاسو په سر بدل نه راځي ته بلې ونه شي وایي د تلاوت د پاره زموږ سره کومې طریقې شوي ابتدا او اعاده ابتدا مطلب هر آیات په نوې نوې حساب باندې شروع کول اعاده معنا چې کوم ځای کې وقف نه ستاسو ختم شي هغه ټکی به وقف وکي بیا به د هغه ټکی نه شروع کی او مخکې به ځان به وقف ترسه تاسو په دې ساده پښتو پوه شوي